کسی نے سوال پوچھا تھا جنرل آصف نواز سے کہ آپ کس کے آدمی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کے ہاتھ کی جنبش سے اتنی بڑی آرمی حرکت کرتی ہو تو پھر آپ کسی کے آدمی نہیں ہوتے. اینیمیز اینیمیز مائی فرینڈ. یہ جو لوگ خان صاحب کے ساتھ چل پڑے ہیں نا، یہ ایسے کسی بات سے ہی جائیں گے چھوڑ کے. اپوزیشن میں آپ کا ووٹر آپ کو نہیں چھوڑ کے جاتا. ہمارے لیے بھی وہ سرپرائز تھے. اتنے بڑے کراؤڈ کو لے کے ہم اسلام آباد چل پڑتے تو پھر بہت خون خرابہ ہوتا. میں احمد ابوبکر ہوں، آپ سوشل میڈیا کے اوپر میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں. اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے وہ خاصی گرم ہو چکی ہے. خان صاحب نے جس طرح ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی اپنے سیاسی مخالفین کو، اور پی ایم ایل این کا جو اس پر رد عمل آیا ہے وہ تو آلموسٹ اپیل لائک ہے چیف جسٹس سے یا اعلیٰ عدالتوں سے. ان کا خیال ہے کہ شاید وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ جو اختیار ہے اسمبلی کو توڑنے کا، اس کو کسی طرح سے جوڈیشل پوائنٹ آف ویو سے اس کو روکا جائے. آئینی طور پر پتہ نہیں اس کی کیا گنجائش ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے تو اپنے جس طرح کا انہوں نے پریسر دیا ہے بہت ہیلپ لیس لگے ہیں. راجہ یاسر ہمایوں صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے مجھے ٹائم دیا. ان سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ جو موو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اس کو نل اینڈ وائڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے، یا ایسا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ کل سے کچھ افواہیں بھی چل رہی ہیں، کوئی 20-25 لوگوں کا گروپ ہے، شاید وہ چھوڑ جائے آپ کی جماعت کو. یہ ایک مطلب ایک ڈے ڈریمنگ آپ کہہ لیں اسے، لیکن ایسا چل رہا ہے. دیکھیں جی، خان صاحب نے کہا تھا کہ میں سرپرائز دوں گا. لوگ میرے سے پہلے بھی پوچھتے رہے ٹی وی چینلز پہ بھی کہ کیا سرپرائز ہوگی. میں نے کہا اگر بتا دیا یا مجھے پتہ ہو تو پھر سرپرائز کیا ہے. تو ہمارے لیے بھی وہ سرپرائز تھی ایکچولی، اور نون لیگ کے لیے تو، اور اپوزیشن کے لیے تو شاید اس سے بھی بڑی سرپرائز ہو. آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا جو سٹیج پہ لوگ بیٹھے تھے وزراء. شہرام ترکائی صاحب بہت حیران ہوئے. ہاں، تو میں تو خیر نیچے تھا عوام میں. تو بہرحال ایک واقعی سرپرائز تھا اور پلیزنٹ تھا. میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت موو خان صاحب نے کی. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خان کو پالیٹکس نہیں آتی، اب میرا خیال ہے ان کو یقین آ جانا چاہیے. کیونکہ دیکھیں جتنا زیادہ وہ کراؤڈ تھا نا، اٹ واز انبلیویبل. جو مرضی رانا ثنا کہتا رہے یا جو مرضی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایکچولی ان ریالٹی لاکھوں میں لوگ ہوں. جیو خبریں چلاتا رہا ہے کہ جی کرسیاں چوری ہو گئی. آئی ڈونٹ نو وہ کیا کہتے رہے، لیکن کیونکہ جو فیکٹس ہیں وہ حقیقت تو چھپ نہیں سکتی نا. تو ہزاروں لوگ تو صرف ایک چھوٹا سا ضلع ہے چکوال، وہاں سے گئے ہوئے تھے. تو باقی اضلاع سے اور پنڈی سے، اور یہ ایکچولی لاکھوں میں کراؤڈ تھا. اور خان صاحب کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے. اور وہ سب لوگ اس وقت گفتگو یہ ہو رہی تھی، کیونکہ میں کراؤڈ میں تھا، میں اسٹیج پہ نہیں گیا، صرف یہی چیک کرنے کے لیے کہ کراؤڈ کی کیا فیلنگز ہے. تو لوگ یہ چارج اب تھے، وہ چاہتے تھے کہ خان صاحب نہ اعلان کریں. جو لوگ سمجھ رہے تھے اور جو چاہتے تھے کہ سرپرائز ہی ہونا چاہیے کہ خان صاحب اعلان کریں کہ اسلام آباد کی طرف ہم مارچ کرنے لگے ہیں، اور آدھا گھنٹہ ہے اور الیکشن کا اعلان کرو، یا 2 گھنٹے ہیں الٹیمیٹم دے. لیکن میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے بڑا زبردست فیصلہ، کیونکہ اس اتنے بڑے کراؤڈ کو لے کے ہم اسلام آباد چل پڑتے تو پھر بہت خون خرابہ ہوتا، جو کہ ہمیں کسی صورت میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو نہ کرنا چاہیے، نہ پاکستان کے مفاد میں. انہوں نے تقریر میں بھی جو بات کی کہ اگر میں اشارہ کروں، اور واقعی میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، ہم سب جو لوگ میرے ساتھ بھی گئے ہوئے تھے اور میں مجمع میں تھا، ہر ایک سے گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہوں واپس نہیں جانا، ہوں اسلام آباد ہی رہنا. تو بیسیکلی ایوری بڑی واز چارجڈ اپ. بندے وہ چاہتے تھے کہ کاش خان صاحب واپسی کا اعلان نہ کریں. لیکن جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر سب سیٹسفائی بھی ہو گیا کراؤڈ بھی، کہ یہ تو اس سے بھی اچھی موو ہے. اور اس میں نہ صرف کہ ایک ملک کے لیے بچت ہے، اور ایک آپ نے پوائنٹ جس نے سمجھنا تھا نا، جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو سمجھ آ گئی کہ اتنے بندے خان کے کہنے پہ آ جاتے ہیں، اور اگر یہ چل پڑیں تو پھر بچے گا بھی کچھ نہیں، خدا نہ خواستہ. اچھا راج صاحب، ایک کنفیوژن ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کا جو ایک پولیٹیکل کیریئر ہے اس کو ذہن میں رکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ شاید انہیں کنونس کرنا بہت مشکل ہو. پولیٹیکلی خان صاحب اعلان تو کر بیٹھے ہیں، ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ فالٹ لائنز درمیان میں آ جائیں چودھری پرویز الہی صاحب اور خان صاحب کے فیصلے میں؟ لیکن جنہوں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بیان دے دیا ہے. ایک تو ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے کہا ہے، اور وزادار لوگ ہیں جو ان کی کمٹمنٹ ہے خان صاحب کے ساتھ، وہ پوری کریں گے جو یہ وہ خود کہہ رہے ہیں. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل بات کیا ہے. پولیٹیکل بات یہ ہے کہ ان کے جو اپوننٹ دھڑا ہے گجرات میں بھی، وہ یا پیپلز پارٹی میں ہے یا نون میں ہے. چودھری احمد مختار وغیرہ کی فیملی ہے، وہ پیپلز پارٹی میں ہے، نون میں ان کے مخالف ہیں. تو ان کو جو پولیٹیکلی سوٹ کرتی ہے وہ الائنس پی ٹی آئی کے ساتھ کرتا ہے. یہ نیچرل الائنس ہو گیا ایک طرح سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اینیمیز اینیمیز مائی فرینڈ. تو ان کا جو دھڑا ہے وہ اس کا ایک نیچرل سا بن گیا الائنس. پی ٹی چاہے نظریات ڈفرینٹ ہوں، گولز فرق ہوں، لیکن مخالف کیونکہ ایک ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو سوٹ یہ کرتا ہے پولیٹیکلی کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے. اچھا راج صاحب، آپ کی جماعت وقت سے پہلے الیکشن مانگ رہی ہے. اب حکومت نے ایک نئی بات کرنی شروع کر دی ہے. رانا ثناء اللہ ذمہ دار آدمی ہے، وہ کہہ رہے ہیں شاید 6 مہینے آگے الیکشن چلے جائیں. ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟
آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ بڑی بات ہوگی. ہمیں تو دیکھیں آج الیکشن ہو، کل ہو، پرسوں ہو، یہ جو لوگ خان صاحب کے ساتھ چل پڑے ہیں نا، یہ ایسے کسی بات سے ہی جائیں گے چھوڑ کے. اور بات عام طور پہ جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو لوگ تبھی خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کی اگر توقعات ہیں وہ پوری ہوئی نہیں ہوئی، وہ دے ول اونلی فائنڈ آؤٹ ونس یو آر ان پاور. اپوزیشن میں آپ کا ووٹر آپ کو نہیں چھوڑ کے جاتا. اور اس لیے جو خان صاحب کے ساتھ اتنا بڑا جو سیکشن ووٹرز کا مل چکا ہے، وہ بیشک الیکشن ڈیلے جتنا کریں گے اتنا فائدہ ہمیں ہوگا، کیونکہ بہرحال یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اکانومی ان سے کنٹرول نہیں ہونی. اچھا سر، یہ بتائیں کسی مرحلے کے اوپر اگر پہلے ارلی الیکشن میں بھی جانا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں مذاکرات کم از کم مل بیٹھ کے کوئی طے کر لیں فارمولہ، تو پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے؟ یہ پوزیشن ہے اس وقت کوئی آپ کی صفوں میں کوئی ڈسکس ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، الیکشن کی بات کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو ہم ضرور بیٹھیں گے، اور کوئی بات کرنے کے لیے ہم نہیں بیٹھنا چاہتے. فرض کریں وہ ہمیں چائے پہ یا کھانے پہ بلا کے تو کچھ اور ڈسکس کرنا چاہیں تو وہ ہم نہیں کرنا چاہتے. الیکشن ضرور ڈسکس کریں گے. اچھا سر، نئے ملک میں آرمی چیف آ جائے وہ کیا لگتا ہے کہ وہ کس طرح کا ایک نیا ماحول، نئی شروعات کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ کا جو ایک بگڑی ہوئی ریلیشن شپ ہے آپ کی جماعت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کو لے کر. یہ ہماری قطن کوئی بگڑی ہوئی ریلیشن شپ نہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ ہو سکتی تھی لیکن اسٹیبلشمنٹ ان جنرل کے ساتھ تو نہیں ہے. ہم لوگ تو خود، میرا تو چکوال سے تعلق ہے تو تمام فوجی ہر گھر میں فوجی ہیں ہمارے، تو ہمارا تو تعلق کبھی خراب ہوا ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں، ہوا ہی تو نہیں تو کوئی اور بات ہے. وہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایکچوئل ایشو یہ ہے کہ کمانڈ میں کون ہے. جو ریپوٹیشن ہے، جو آرمی چیف آئے ہیں نئے، ان کی بہت ہی زبردست ریپوٹیشن ہے، اور وہ پروفیشنل جو ہیں، سولجر بھی ہیں اور بڑے آنیسٹ اور انٹیگریٹی والے آدمی. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. باقی تو جب وہ کسی نے سوال پوچھا تھا جنرل آصف نواز سے کہ آپ کس کے آدمی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کے ہاتھ کی جنبش سے اتنی بڑی آرمی حرکت کرتی ہو تو پھر آپ کسی کے آدمی نہیں ہوتے، پھر آپ خود ہی ہوتے ہیں جو کچھ ہوتے ہیں. بہت شکریہ جی. یہ حالات ہیں پنجاب کے، اور یہیں سے پاکستان کے جو حالات ہیں ان کی سمت طے ہوگی. اگلے چند ہفتے، چند روز بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم اس ساری صورتحال کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. ہمیں دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.